اللہ کے ان نیک بندوں کو نبی، رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ان مبارک ہستیوں کی روشنی کیا تھی؟ بس یہی کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ یہ سوال لگتا تو بہت گہرا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ محترم قارئین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے، انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہ کے پیغمبر علیہم السلام۔ محترم سامعین و قارئین، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وہی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حکم پر چلیں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے؟ یہی بتانے کے لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے اپنے خاص بندوں کو اپنی کتابیں دے کر بھیجا، جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ کے ان نیک بندوں کو نبی، رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ترجمہ، ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ یعنی ہر امت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ یہ ہمارے مالک کی گواہی ہے جس سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 122۔ اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، ترجمہ کہہ دو، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 43۔ ان مبارک ہستیوں کی روشنی کیا تھی؟ بس یہی کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے، ان کی تمناؤں اور امیدوں کا مرکز صرف ایک ہی ہو۔ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ و ارفع مخلوق حضرت انسان کا سر اپنے مالک کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر نہ جھکے، یہی سب نبیوں کا مشن اور اصل کام تھا۔ قرآن کریم رب العالمین کی گواہی پیش کر کے اعلان کر رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ترجمہ، اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ لیکن یہاں ایک زبردست سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مالک پروردگار کو اس کی حاجت ضرورت کیا تھی کہ وہ ایک ہی بات کی یاد دہانی کے لیے یکے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے تھے، جبکہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بات سکھلا دی تھی، پھر کون سی بات یاد کرانے کی ضرورت تھی؟ یہ سوال لگتا تو بہت گہرا ہے، لیکن در حقیقت یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔
اس لیے کہ مالک الملک نے جب انسان کو اپنا خلیفہ نمائندہ بنا کر پیدا فرمایا تھا، اسی وقت یہ اعلان فرما دیا تھا کہ اس مخلوق کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر یہ نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کی فطرت میں ایسی طاقت ہوگی کہ نیکیوں میں فرشتوں سے آگے بڑھ جائے گی۔ لیکن اس میں یہ بگاڑ بھی موجود ہے کہ خدا نہ کرے اگر یہ بگڑنے لگ جائے تو اس سے نیچے کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ اسی حقیقت کا سورہ 3 میں اعلان فرمایا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، ترجمہ پھر ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، سورہ 3 آیت نمبر 5۔ اور یہی بات سورۃ الشمس میں اس طرح سمجھائی گئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ترجمہ پھر اس کے دل میں وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے برائی کی ہے اور وہ بھی جو اس کے لیے پرہیزگاری کی ہے، سورہ شمس آیت نمبر 8۔ بس آخری بات یہ ہے کہ خدائے قہار نے جہاں اشرف المخلوقات، مخلوق میں اشرف اور عظیم حضرت انسان کو پیدا فرما کر تمام مخلوق کا سردار ہی نہیں بنایا، بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کی خدمت میں لگا دی۔ زمین و آسمان کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں سے لے کر سورج، چاند جیسے بڑے بڑے سیارے بھی اسی کی خدمت میں لگائے۔ وہاں اس کی رحیمیت اور اس کے کرم کا یہ تقاضا بھی تھا کہ وہ اس مخلوق کو جس کے لیے سارا نظام بنا، اس کو اپنی نورانی نعمت سے محروم نہ فرمائے۔ اس کی نورانی نعمت یہی توحید والا نور ہے جو پیغمبروں کے صدقے انسانوں کو ملا۔ پھر اسی نور کو چمکتا دمکتا اور جیتا جاگتا رکھنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اس حقیقت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب اس بحث کی بالکل ضرورت ہی نہیں رہتی کہ یہ سلسلہ کہاں کہاں اور کب کب پہنچا۔ یہ تو ہر جگہ ہر زمانے میں پہنچتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق یہ تعداد یعنی انبیاء اور رسولوں کی تعداد تقریباً 1,24,000 تک پہنچتی ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ ان میں سے عرب کے آس پاس آنے والی 25 ہستیوں کا قرآن کریم نے تعارف کرایا، پھر کچھ کے کام کا تفصیلی بیان فرمایا اور کچھ کی دعوت دین کا سرسری تذکرہ فرمایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84، 85، 86 اور 87 میں ان میں سے 18 ہستیوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ موجود ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ 18 پیغمبر ہیں جن کا ان آیات میں ایک ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اگرچہ ان کی زمانی ترتیب یعنی دنیا میں آنے کی ترتیب آگے پیچھے ہے، لیکن قرآن کی ان آیات میں اسی طرح سے ان پیغمبروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد عربی فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ 24 نمبر تک کے تمام حضرات اپنے اپنے وقت پر تشریف لائے اور دنیا میں توحید کا نور پھیلاتے اور اس راستے کے مصائب اور دشواریاں برداشت کرتے کرتے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد کبھی جلد ہی اور کبھی تھوڑی دیر بعد ان کی امتوں کی اکثریت اس روحانی نور کو چھوڑ کر اندھیریوں میں بھٹک کر گمراہ ہوتی چلی گئی، کیونکہ اٹھنے کے بعد گرنا، بننے کے بعد بگڑنا اور عروج کے بعد زوال یہ انسان ہی کی تاریخ نہیں، بلکہ یہ بات تو پورے نظام عالم میں پائی جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو کانٹوں کی پنیری لگاتے
اور ان کی دیکھ بھال کرتے دیکھا ہے؟ یعنی کانٹوں کی فصل کی جاتی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پھلوں کے باغات میں کانٹے کہاں سے آتے ہیں؟ بلکہ کبھی تو مالی کی غفلت سے پھلوں کے باغ کانٹوں کے جھاڑ جھنکاڑ اور جنگلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ خیر، انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، جہاں تھوڑی دیر یہ سلسلہ رک سا گیا اور اندھیریوں نے پھر ڈیرے ڈال لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روشن کی ہوئی یہ روشنی کم ہوتی ہوتی تقریباً معدوم اور ختم سی ہو گئی۔ دنیا کی چہار جانب توحید کی جگہ شرک اور علم نبوت کی جگہ جہالت کی تاریکی اور عدل و انصاف کی جگہ لوٹ کھسوٹ پھیل گئی۔ ہر ایک طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کرنے لگ گیا، اور جن شریف اور نیک لوگوں کے پاس اپنے مالک کی معرفت کی کچھ معمولی سی روشنی تھی، وہ بھی اس بے دینی اور ظلم کا مقابلہ کیا کرتے؟ وہ بیچارے بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے غاروں اور جنگلوں میں چھپنے لگ گئے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا جب دینداری اور بزرگی کی پہچان ہی پہاڑوں اور غاروں میں چھپنا رہ گئی۔ بس یہی وقت تھا جب سچے انسانوں کی ضمیر کی چیخیں نکلنے لگی کہ خدایا، کیا تیرے بندے اسی طرح جہنم میں جائیں گے؟ کیا اب ان کو سمجھانے اور بیدار کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ آپ کے وہ پیارے نبی جن کے بارے میں 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام خوشخبری دیتے دیتے اور دعا کرتے کرتے چلے گئے، کیا اب بھی ان کے تشریف لانے کا وقت نہیں آیا؟ نیک ضمیر انسانوں کے دل سے نکلی ہوئی یہ دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش اعظم کو ہلانے لگی۔ اس وقت کائنات کے مالک کی طرف سے جواب آیا، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا آیا۔ لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 19۔ اس طرح نبیوں کے سردار، امام النبیین، خاتم الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت آ گیا، جو مقصود کائنات اور وجہ کائنات بھی تھے، بلکہ مخلوق خدا کو پیدا کرنے کا جب خدائی فیصلہ ہوا تو اس فیصلے میں سب سے پہلے انہی کو پیدا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اب سب سے آخر میں پوری دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ان کے مبعوث ہونے کا، یعنی ان کے بھیجے جانے کا وقت آ گیا، جس کے لیے عرب کی ایک قوم کا انتخاب ہوا اور ساری دنیا کا مرکز مکہ مکرمہ کا شہر منتخب ہوا، تاکہ یہاں سے یہ روشنی پوری دنیا کو نصیب ہو اور ساری دنیا اس نور سے منور اور روشن ہو جائے۔ آج کا ہمارا یہ درس یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ حضرات کمنٹ باکس میں بتائیں آج کے اس مطالعے سے، اس درس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوا، کیا چیزیں سیکھنے کو ملی۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ مطالعے میں ہم مزید کچھ نئی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں اس ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔